لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف حالات میں پیدا فرمایا ہے۔ کبھی انسان کے اوپر خوشی کے حالات آتے ہیں، کبھی غمی کے حالات آتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کبھی کوئی صدمہ ہو گیا۔ اسی طرح مختلف حالات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ آزمائش ہے۔ اس زندگی کی ہر چیز انسان کے لیے آزمائش ہے، اور تکلیفیں زیادہ ہیں۔ اگر غور کریں گے نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جن کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آنکھوں کا جھپکنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ وائپر ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کے یہ جو چمکیلے ڈھیلے ہیں، خوبصورت اللہ نے یہ بنائے ہیں، موتی کی طرح چمکدار، تو ان کو صاف کرنے کے لیے یہ وائپر ہلتے رہتے ہیں۔ یہ ہلنا بند ہو جائے نا، تب پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نیچے کے نیچے رہ جائیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اوپر اٹھانی انگلی سے ایسے کرنا پڑے گا اسے، اور اگر اوپر کے اوپر رہ جائے نا تو آنکھوں کے اندر روشنی کے لگنے سے اور گرد و غبار کی وجہ سے یہ آنکھیں سرخ ہو جائیں اور پانی بہتا رہے، پھر اس کو ایسے ہاتھ سے یوں نیچے کرنا پڑے گا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ تکلیفیں زیادہ ہیں، ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نعمتیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ ہماری جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف بعض اوقات بڑی تکلیف کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ تکلیف نعمت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کی فلائٹ جو تھی وہ نکل گئی، اس نے باہر جانا تھا اور بہت ضروری جانا تھا، لیکن فلائٹ نکل گئی اس کی۔ اب یہ بڑا پریشان ہے، یہ پریشانی تکلیف ہے نا، ایک بڑا پریشان کہ اوہو میرا جانا تو بڑا ضروری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ وہ جہاز کریش ہو گیا، تو اب یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ شکر ہے تیرا، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ یہ فلائٹ کا مس ہونا یہ اس کے لیے نعمت بن گیا کہ نہیں؟ اچھا، انسان جو ہے وہ کانٹا چبھتا ہے انسان کو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ معاف ہو گئے، کل قیامت کے دن جب اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، تو یہ کہے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر تکلیف ہی میں رہتا، ایک صرف کانٹا چبھنے پر مجھے اتنا انعام مل رہا ہے، تو اور تکلیفیں جو آتی مجھ پر تو مجھے کتنا انعام ملتا۔ تو وہ اس کانٹے کے چبھنے کو نعمت سمجھے گا کہ نہیں؟ تو اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو نعمتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بڑی نعمت۔ اچھا، اتنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، وہ بھی ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ
چاند سورج ستارے، اب ستاروں سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں وہ فائدہ جب تک ہمارے علم میں نہ آئے ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ان ستاروں کی وجہ سے پودوں کے اندر نمی پیدا ہوتی ہے، ہاں جی، اور کہتے ہیں چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی سے پھل پکتا ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، اور کتنے فائدے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میں نے جو بات کہہ دی کہ تکلیفیں زیادہ ہیں، وہ کیسے؟ ہم نے ان تکلیفوں کی حکمتیں نہیں سمجھی، اس لیے ہمیں وہ تکلیف لگتی ہے۔ اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے نا تو وہ تکلیف نہیں لگے گی ہمیں۔ بہت سی تکلیفوں سے تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کھانا کھاتا ہے نا، تو کھانا کھانے کے لیے تکلف تو کرنا پڑتا ہے نا، ہاتھ بھی بھریں گے، ہاتھوں کو دھونا بھی پڑے گا، اور بعض اوقات کھانا جو ہے وہ نگلا نہیں جاتا تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، بعض اوقات مرچیں تیز ہیں تو پسینے بھی آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کھانے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کھانا لانا پڑتا ہے بازار سے جا کے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سہولت ہو، مجھے خریدنا نہ پڑے، مجھے بازار نہ جانا پڑے، مجھے سہولت ہو۔ یہ چیز تو جنت میں ہوگی، دنیا میں تھوڑی ہوگی۔ دنیا تو تکلیفوں کا گھر ہے۔ ان تکلیفوں کے پیچھے آزمائش چھپی ہوئی کہ ان تکلیفوں میں انسان کتنا اللہ تعالیٰ کی شانوں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اچھا، کبھی جو ہے وہ کاروبار کے اوپر نقص آتا ہے، کبھی مندہ پڑ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل بات ہو رہی ہے جی کاروبار ہی نہیں ہے جی، کاروبار نہیں ہے جی۔ جہاں ایک چیز 20 چیزیں بکتی تھی وہاں ایک چیز بکتی ہے، یہ حالات ہیں کاروبار کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے اور واو بھی ہے، 3 تاکیدیں آ گئی، 3 تاکیدیں کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر، من الخوفی، خوف سے، کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، جانوروں کا خوف ہوتا ہے، اور بھی چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر خوف ڈال دے نا تو اس خوف سے کوئی نکال نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ، تو خوف سے آزمائیں گے ہم تمہیں کہ تم اس خوف میں اللہ کی طرف کتنا رجوع کرتے ہو۔ والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، اور بھوک یہی ہے کہ اگر فاقے آ جائیں، مندے ہو جائیں اور مال نہ ہو انسان کے پاس تو پھر ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان ہو گیا، اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو کیا سمجھتے تھے کہ ہم اس تجارت سے پلتے ہیں یا اللہ سے پلتے ہیں؟ اللہ ہمیں پالتا ہے، ہم یہ آزمائش کریں گے تمہاری۔ والانفسی، اور اپنے تمہارے جی میں، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی جو غم آ گیا، صدمہ آ گیا، کبھی کوئی نقص، کبھی کوئی تکلیف، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی بخار ہو گیا۔ والثمرات، اور ثمرات کا ایک مطلب تو ہے کہ ثمرات کا مطلب پھل فروٹ، اور ایک ہے کہ اولاد، یہ بھی ثمرات میں سے، اولاد بھی ثمرات میں سے، کہ اولاد کے ذریعے سے بھی تمہیں ہم آزمائیں گے۔
اولاد کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ اولاد کی محبت میں کہیں تم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ ہم آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرے گا ہم اس کے لیے اس کو بشارت سنا دیجئے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ آپ بشارت سنا دیجئے ان چیزوں میں جو صبر کرے گا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا نا ہمارے، اس لیے ہم صبر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں سے ہر حال میں راضی رہنا اور اس حال میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ شانوں کا گلہ شکوہ نہ کرنا، زبان سے اس تکلیف کو بیان نہ کرتے رہنا، ہاں صرف اپنے معالج سے اس کا حال بیان کرنا ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ دعا کے لیے کسی کو کہا جا سکتا ہے اور خود اس تکلیف سے نکلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ادعونی استجب لکم، کوئی تکلیف آ گئی نا تو اللہ کو اپنی عاجزی دکھانی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا جو ہے وہ رضا بر قضا کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے، یہی اونچا مقام ہے، تو پھر دعا کیوں مانگی جائے؟ ایک تکلیف آ گئی ہے نا، میں اس تکلیف اللہ نے بھیجی، اس تکلیف پر میں اللہ سے راضی ہوں، تو پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کیوں مانگوں؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بخار ہو گیا تو اب بخار تو اللہ نے بھیجا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے ترقی دینے کے لیے بھیجا ہے اللہ نے یہ بخار، تو پھر مجھے دعا تو نہیں مانگنی چاہیے بظاہر کہ میں اس حال میں اللہ سے راضی رہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی دکھانی ہے کہ اے اللہ بے شک تیری طرف سے یہ آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، میرے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، میرے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن میں بڑا کمزور ہوں۔ اے اللہ تیری رحمت جو ہے نا یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتی، میں بڑا کمزور ہوں۔ تو صحت بھی تو تیری نعمت ہے، وہ تیری طرف سے ایک رحمت ہے، نعمت ہے، تو اے اللہ یہ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں بدل دے۔ یہ عاجزی ہے اللہ سے مانگنا، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرے گا۔ اب یہ دعا عین عبادت ہے، حدیث شریف میں ہے، اور یہاں سے بھی اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ نے عبادت فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرے گا تو عنقریب ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو دعا کا نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے لیے دعا کے دروازے کھول دے۔ اور حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کے دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔